ہمارے کھوسا صاحب لیڈر صاحب جا رہے ہیں جی، بارش بھی انجوائے کر رہے اس کا خط آیا متعدد بار آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، اور اب ججز صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. چیف جسٹس صاحب کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں وہ میں نے بھی یہی آج خط وہ دیا ہے کہ اس کی روشنی میں ہمیں عمران خان صاحب سے صبح 11 بجے ہماری ملاقات ہے، وہ جو اجازت دی ہے، کیونکہ یہ 6 ججوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جتنی بھی ماتحت عدلیہ ہے اسلام آباد کی یا ہائی کورٹس ہیں، ان پر اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کا جو ہے بہت زیادہ اثر رسوخ اور بہت زیادہ جو ہے ان کا دخل عمل ہے. اس لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ اس کا جو ہے جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب کو آپ نے جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے انصاف فراہم کیا ہے، تو اب اس میں بھی جو ہے ہمیں بھی تحفظ دیجیے گا. اور اس میں سپریم کورٹ امید ہے کہ آج شب 4 بجے لے رہی ہے. دیکھ میں آپ کے سامنے ہی ہے، شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ ISI اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوانا چاہتے تھے، فیصلے بھی اپنی مرضی سے لینا چاہتے تھے. آپ کے سامنے ہی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ان کی برخاستگی کے فیصلے کو منسوخ اور مسترد کر کے ان کو بحال کر دیا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بحال کیا تو کیا کیا؟ یہی وجہ تھی جو آپ چیف جسٹس کی عدم تحفظ کا ہمارا تو موقف صحیح ہو گیا نا، ہمارا تو موقف صحیح ہو گیا، درست ہو گیا کہ یہ سارا جو ہے بلڈوز کر کے سر ان کیمرہ ہے، سزائیں کی گئی. ان کیمرہ ہے، ان کیمرہ ہے. کھوسا صاحب فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، فیصلہ صدیقی صاحب کے حق میں آ گیا، تو کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلا کے نہیں پوچھنا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ادارے پورے کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں آئین کے تابع ہیں، قانون کے تابع ہیں. کوئی بھی اگر عدلیہ پر اس انداز سے اپنا جو ہے مسلط کرتا ہے، اپنے فیصلے ٹوپتا ہے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب نے لکھا کہ میرے جو ہے برادر نسبتی کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، اور پھر ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر میں اندر کیمرے اور ویڈیوز لگائی گئی ہیں جو ڈسائفر ہوئی ہیں. اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور ایک جج صاحب نے جو ماتحت عدلیہ کے نے کہا تو اس کا یہ ہوا کہ اسے یعنی سیکٹر کمانڈر کے پاس جو ہے لے جانا مقصود تھا، اور اسے OSD بنا کے اور اسے ریپیٹریٹ کر دیا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی. تو ججز نے جتنا کچھ لکھا ہے 6 ججز نے، وہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. اگر سمجھیں تو سپریم کورٹ کو جو ہے یہ اس کا موازنہ کرنا چاہیے. اس کا اگر اس طرح سے انصاف، عدل اور انصاف کو آپ قتل کریں گے، اور اس طرح سے آپ بنیادی حقوق کا لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے، اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے آئین کی جو ہے اس طرح سے انہیلیٹ کریں گے، تو یہ آرٹیکل 6 کے ذائچے میں آتا ہے. یہ قانون اور آئین کی اس طرح سے آپ جو دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ حلف لیا ہوا ہے انہوں نے کہ آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے، بنیادی حقوق کے اصول، عوام کے اصول کے لیے حق لیا ہوا ہے، اور انصاف کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہر قیمت پر اس خط کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بلڈوز کر کے سزائیں ہمیں کسی اور کے اثرات کے تحت دی گئی ہیں جن کا کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے یہ منہدم کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے یہ سارے مقدمات کیے گئے ہیں اور سزائیں دی گئی ہیں. آج ثابت ہو گیا ہے جو 6 ججوں نے جو ہے فیصلہ جو خط لکھا ہے، اور ہم نے یہی آج استدعا کی ہے کہ اس مراسلے کی روشنی میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کو 6 ججوں نے لکھا ہے، ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان سے مزید جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا وقت ہمارا مقرر ہوا ہے کل اڈیالہ جیل میں، اور ہم ان سے یہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی روشنی میں اس کی ہدایات لینا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے میں جو ہے ہم بنیادی حقوق جب منہدم کیے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی، وکلاء تحریک چلائیں گے. ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی عدلیہ بحالی کی، اب عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلے گی انشاءاللہ. وکلاء سے شروعات ہم کریں گے، اور پارٹی ساری اس میں جو ہے شریک اور شامل ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے.
जमहूर को उनका हक हुक्मरानी खोसा मिले, साहब। आइन की पासदारी हो, आइन की खोसा साहब, जजेस ने अपने ख़त में इमरान खान के बारे में भी लिखा है कि इनके केसेस जो सुनते हैं तो उसमें भी मुदाखलत होती है, तो क्या अब इमरान खान के केसेस में कोई वक़्त रह गई है, कोई इनकी कोई? उसकी तो मैंने तो अर्ज किया ना कि हमारे मौक़िफ़ तो विंडिकेट हो गया है, ये चार्जशीट है और हमारी ये फैसले और हमारी जो सज़ाएँ हैं ये इसी से आप अंदाज़ा करें कि मुनहदम हो जाती हैं। ये बाकी तो ये कार्रवाई हो रही है जो कार्रवाई होनी चाहिए, और हम ज़ाहिर है चाहेंगे कि हमें बरियत बाइज़्ज़त मिले और अदलिया से मिले। हम कोई NRO वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इमरान खान ना डील करेगा और ना ही इमरान खान जो है मुल्क छोड़ कर जाएगा। निजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई। गरीबी है इस बारे में पहले पता था, पहले उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया था, हालांकि उनको इस बात का इल्म हो चुका था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी। तो क्या कहेंगे सर? हमारे दोनों के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस्तीफे का मुतालबा करेंगे आप? देखिए वो है वो सारी ज़बान है ज़्यादा नो नक कपन कुत्ते आ रहे हो, आज ये बोला था गड़वा लो वो उसकी खोसा पंजाबी का पंजाबी बता हम दें। कहेंगे इसको जो है। अच्छा खोसा साहब, एहतसाब की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन एहतसाब होता नहीं 75 साल से, क्या वजह है? बस यही वजह है कि जो है लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। खान कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। जब सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो यही हशर होता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है, फिर ये बूट पॉलिश करके फिर इक़्तिदार में आने के फिर ये पावर पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, पीपल्स पॉलिटिक्स को जो है भूल जाते हैं। सर, बुशरा बीबी के कल के बयान को कैसे देखते हैं? बुशरा बीबी ने कल बयान वही दिया, पार्टी का बयान है, वही पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो यही जिम्मेवार होंगे भाई, जिनकी जो उन्होंने नाम लिए हैं। खोसा साहब इधर अगर आप नाम ले दें उनके, मैं क्यों नाम ये जी खोसा साहब थे, हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको हाई कोर्ट से हर दिन नई और ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।